أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتحي المكي المدني سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى إمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن والحسين الذي ردت له الشمس مرتين المصلي إلى القبلتين الطاعن برمحين. وقيل في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. وعلى زوجته الطيبة الطاهرة التقية النقية الراضية المرضية الحوراء الإنسية حبيبة الرحمن كما قال في القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني الحسنان. وقيل في شأنهما إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية الجارية السارية الثابتة العالية على أعدائهم ومنكري مناقبهم ومقصري فضائلهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات الله. واجب الاحترام سامعین گرامی قدر محبان نبی و اہل بیت نبی عاشقان علی اور ماتمداران حسین ابن علی تشریف فرما ہیں. بازار تجارت میں منافق سوداگروں نے آل محمد جیسے ہیرے ہمارے دامن میں ڈال کر اپنی تجوری میں رکھا ہی کیا ہے. یہ لفظ ہی تو ہیں کہ جو دل میں اتر کر دماغ کی فضا کو معطر کر کے ذکر آل محمد سنتے ہوئے چہروں پہ خوشی کے آثار ظاہر کر دیتے ہیں. اور جب عاشق حسین ابن علی ذکر شہ مظلوم کربلا سنتا ہے تو دل کی دہلیز پر ایک آہٹ سی محسوس ہوتی ہے، دل کی دہلیز پر ایک دستک ہوتی ہے اور خون کی روانی اس عاشق حسین ابن علی کے رگوں میں
اور زیادہ تیزی سے ہوتی ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے جب دل ذکر حسین سن کر باغ باغ ہوتا ہے، گلاب کی طرح کھلتا ہے، پھر یہ اعلان کرتا ہے دیکھو پردے میں بیٹھی ہوئی شخصیت جسے ماں کا درجہ ملا ہے وہ شرافت کی بلندیوں پر فائز ہے۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی ماؤں کا جنہوں نے روکھی سوکھی کھا کر بھی ہمیں ہمارے دلوں میں کربلا بسائی ہے، ہماری تربیت کا مرکز کربلا کو رکھا ہے، ہمیں حق اور باطل میں تمیز کرنا سکھائی ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، آج کی مجلس یہ اس عشرہ محرم کی آخری مجلس ہے، اور میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ یہاں اگر تشریف لائیں تو آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ میں حق ادا تو نہیں کر سکا، حق تو حسین کے ذکر کا کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اگر کبھی کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، کسی دل پہ کوئی بات ناگوار گزری ہو جو میں نے کہی ہو، تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور اسی ذکر کے صدقے آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ معاف فرمائیں گے۔ کربلا کیا ہے؟ حسین کون ہے؟ بس یہ دو باتیں کروں گا، اور اس کے بعد ایک پیغام ہے جو محرم کا پیغام ہے کہ محرم کا مقصد کیا ہے۔ کربلا جس کے لیے حضرت آیت اللہ سید خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا، کربلا تلوار کی دھار پہ خون کی فتح کا نام ہے۔ کربلا کا مقام کیا ہے؟ کربلا کس منزل کا نام ہے؟ کربلا کا رتبہ کتنا بلند ہے؟ آئیے میں چند جملے کہوں گا اگر آپ کی توجہات بیدار ہیں۔ کربلا اس دنیا میں اس جنت کا نام ہے جہاں لاکھوں بد کردار ہار گئے تھے، 72 صاحب کردار جیت گئے تھے۔ کربلا اس دنیا میں اس مقام کا نام ہے جہاں تیر ہار گئے تھے، صغیر جیت گئے تھے۔ کربلا اس جگہ کا نام ہے جہاں تلواریں ہار گئی تھی، سراپے جیت گئے تھے، جہاں نیزے ہار گئے تھے، جگر جیت گئے تھے۔ کربلا نمازیوں سے جنگ نہیں تھی، نمازیوں کی شرابیوں سے جنگ تھی۔ کربلا اس مقام کا نام ہے کہ جہاں 72 صاحب کردار جیتے ہیں۔ کربلا اس منزل کا نام ہے جہاں تاریخ انسانیت میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پانی ہار گیا، پیاسے جیت گئے۔ کربلا اس مقام کا نام ہے جہاں توق و زنجیر ہار گئے تھے اور قیدی جیت گئے تھے۔ کربلا اس مقام کا نام ہے جہاں یزیدیت ہار گئی تھی، حسینیت جیت گئی تھی، حکومتیں ہار گئی تھی، شخصیتیں جیت گئی تھی، امارت ہار گئی تھی، غربت جیت گئی تھی۔ کربلا کس منزل کا نام ہے؟ خدا کی قسم، حسن مجتبیٰ کے بھائی نے، فرزند زہرا نے، علی کے لال نے، محمد کے بیٹے نے کربلا میں ایک ایسا وار کیا تاریخ کے سینے پر کہ جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کربلا اس مقام کا نام ہے جہاں قرآن یاد کر کے پڑھنے والے قاری ہار گئے تھے، نوکے نیزہ پہ چڑھ کے پڑھنے والا قاری جیت گیا تھا۔
زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ بآواز بلند اللہم صلی علی محمد۔ سبحان اللہ جی، بسم اللہ۔ کربلا کیا ہے اور حسین کون ہے؟ ایک جملہ یہ بھی سنو کہ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جس نے 61 ہجری کو عصر عاشور 10 محرم کی عصر کو اپنا علی اکبر دے کر علی اصغر نہر کروا کے قاسم اٹھا کر اون و محمد قربان کر کے مسلم اور حبیب دے کر زہیر اور جون قربان کر کے عصر عاشور کو ایک سجدے کی مختصر سی مہلت میں آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچا کر سارے قرضے اتار کر آنے والی نسل انسانیت کو اپنا مقروض بنا دے، ہدایت کے اس چراغ، نجات کی اس کشتی کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ ایسے نہیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ سارے یکزباں ہو کر یہاں سے لے کر وہاں دیوار کے بھی جو باہر کھڑے ہیں، میسم زبان بن کر، کمبر مزاج بن کر، سلمان دیت بن کر، ایک مرتبہ کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ حیدری، یہ ہے حسین۔ حسین کے جو سامنے آیا تھا اس کے لیے بھی ایک جملہ سنتے جاؤ۔ یہ تو سب کو پتا ہے کہ یزید آیا تھا، اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، کس سے؟ فرزند زہرا سے۔ کس سے؟ حسین ابن علی سے۔ یزید کون ہے؟ یزید ابن معاویہ، معاویہ کا بیٹا، ہندہ کی اولاد یزید کس سے بیعت کا تقاضا کر رہا ہے؟ حسین ابن علی سے، خون محمد سے، کہ تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھو اور بیعت کرو، مجھے خلیفۃ المسلمین مانو۔ اور دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا، اس وقت کے تمام کلمہ پڑھنے والوں میں سوائے حسین ابن علی کے کوئی صحابی تھا یا صحابی کی اولاد تھی، ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے۔ اتنا ضرور طے ہے کہ یزید کے دور میں سوائے حسین ابن علی کے سب نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، یہ طے ہے، تاریخوں میں جا کر دیکھیے گا۔ مطالبہ کرتا ہے بیعت کا۔ ایک بات اور بھی کرتا چلو تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں صحیح نقش ہو جائے۔ اس کائنات میں آپ کو ہر مسئلے میں اختلاف ملے گا۔ کئی ایسے ہیں کہ جو پروردگار کو ایک مانتے ہیں، مگر ایسی دنیا بھی ہے جو وحدہ لا شریک کو نہیں مانتی۔ اختلاف ہو گیا کہ نہیں؟ جنہوں نے ایک تسلیم کیا انہوں نے مقام نبوت اور رسالت پہ آ کر کچھ ایسے ہیں کہ جو محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، کئی ایسے ہیں کہ جو نہیں مانتے، جنہیں آپ عیسائی کہیں گے، یہودی کہیں گے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا۔ مقام خلافت پہ آ کر جنہوں نے مانا خدا ایک ہے، جنہوں نے مانا محمد خاتم النبیین ہے، مگر ان کے جانشینی اور ان کے وزیر کو کسی نے صحابیت میں لے جا کر تسلیم کیا، کوئی علی ابن ابی طالب تک آ کر
تسلیم کر رہا ہے۔ اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ اہل سنت برادران وہ خلافت خلیفہ رسول اصحاب سے شروع کرتے ہیں، اور ہم اہل تشیع نفس رسول سے شروع کرتے ہیں۔ اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ اختلاف ہو گیا۔ آپ کو ہر مسئلے میں اختلاف ملے گا، مگر ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں کبھی بھی کوئی بھی باضمیر اور غیرت مند انسان ہے تو اختلاف نہیں کرے گا۔ کون سا مسئلہ؟ وہ یہ کہ کیا حسین ابن علی نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ میں نے ایک جملہ کہا، ہر باضمیر اور غیرت مند، دو باتیں ہونا ضروری ہیں۔ ہر باضمیر اور غیرت مند کبھی اس چیز سے انکار نہیں کرے گا، ہمیشہ تسلیم کرے گا کہ ہاں حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ آپ پڑھے لکھوں کی بات نہ کریں، کسی ریڑی بان کو بھی روک کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس سے یہی سوال کریں گے، اگر باضمیر ہوا، غیرت مند ہوا، اس سے یہ پوچھنا کیا حسین نے یزید کی بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ میرا یقین ہے، میرا اعتقاد ہے، مجھے اطمینان ہے، یہی جواب دے گا۔ صاحب کیا بات کرتے ہو، یزید کمی تھا، حسین سردار ہے۔ بھلا کبھی سرداروں نے کمیوں کی بیعت کی ہے؟ جیو یا علی۔ اب ایک پیغام سن لیجئے، اور میں توقع کروں گا کہ جو حضرات میرے ساتھ بول رہے ہیں وہ اس پیغام میں بھی میرے ساتھ بولیں گے، اس لیے کہ آپ بولیں گے تو مجھے تھوڑی سی آسانی ہوگی آپ کے سامنے بات کرنے میں۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے کافی سارے حضرات جو سفید ریش ہیں، وہ تشریف فرما ہیں، مجھ سے بزرگ ہیں، مگر میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر کے اس کے بعد آپ تک یہ پیغام محرم پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج نواں دن ہے اور میں آپ کی خدمت میں مسلسل حاضر ہو رہا ہوں، آپ کی سمع خراشی کر رہا ہوں، تو بات کو صحیح سمجھتے ہوئے میں یہاں سے اس منبر سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمیں اطمینان ہے اس بات پہ کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ دو بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آج مجلس آخری ہے، وقت زیادہ ہو جائے تو میں آپ سے ابھی معذرت چاہتا ہوں۔ میرا یہ دو بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت ملے گی مگر حسن اور حسین کی اجازت سے ملے گی۔ حسن اور حسین کی اجازت سے کسی مائی کے لال میں یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ فرزند زہرا کی اجازت کے بغیر جنت میں جا سکے۔ اگر آپ کے ہاں یہ امام بارگاہ یا آپ کا یہ گھر ہے، آپ اس کو تالا لگا دیں، کوئی آپ کی مرضی کی، آپ کی اجازت کے بغیر نہ چاہتے ہوئے اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ جو داخل ہوگا یا ہونے کی کوشش کرے گا وہ مجرم کہلائے گا۔ تو یہ جنت جاگیر ہے حسین ابن علی کی۔ تم نے اگر جنت جانا ہے تو حسین کو راضی تو کرنا پڑے گا۔ اب میں کسی اور کی بات نہیں کروں گا جو حسین کو نہیں مانتے، میں ان کی بات کروں گا جو حسین کو مانتے ہیں مگر حسین کی نہیں مانتے۔ ہر دل کی یہ خواہش ہے، ہر ضمیر کے اندر یہ طلب ہے کہ ہماری ملاقات اپنے جنت کے بادشاہ امام کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے کہ جس دل کی یہ حسرت ہے کہ میں زیارت حسین کروں، قبر حسین کی میں زیارت ہو جاؤں، اس دل کی یقیناً یہ خواہش بھی ہوگی کہ مجھے بطول کا بیٹا میرے آمنے سامنے ملے۔ ہے یا نہیں ہے؟ جہاں تک بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے
اور آپ راضی رہے کہ بات میں صحیح کر رہا ہوں تو تھوڑی تھوڑی آپ کوشش کریں گے کہ میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ میں بات صحیح طرح سے آپ تک پہنچا سکوں۔ محشر کے میدان میں میری یہ حسرت اگر پوری ہوتی ہے کہ مجھے فرزند زہرا کی زیارت ہو جائے اور وہاں جس نے جنت دینی ہے اس نے کچھ سوال کر لیے تو مجھے جواب تو دینے پڑیں گے یا نہیں دینے پڑیں گے؟ دینے پڑیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر اٹھا کر کہوں کسی کو، کسی بچے کو، بیٹا میں آپ کو 1000 روپے دوں گا انعام کے طور پر، مگر میرے کچھ سوال ہیں، ان کا جواب دو گے تو 1000 روپیہ ملے گا۔ میں حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ میں نے انعام دینا ہے اور جنت ہے انعام، دینی کس نے ہے؟ حسین نے۔ تو حسین ابن علی حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے کہ سوال کریں؟ حق رکھتے ہیں۔ اگر مجھ سے سوال کر لیا، میرے ماننے والے ہو تو میں جانتا ہوں، میں پہچانتا بھی ہوں، منبر پہ آ کے لوگوں کے سامنے بڑی واضح نصیحت کرتے تھے، مگر مجھے اتنا بتاؤ کبھی خود بھی عمل کیا یا نہیں کیا؟ میرے پاس اس سوال کا جواب ہے یا نہیں ہے؟ میرے ساتھ رہیں گے، اس بات کو اپنے اوپر خود ہر بندہ اپلائی کرے گا، اس کا جو جواب آتا ہے صحیح یا غلط اس کو اپنی ڈائری پہ لکھتے ہیں، دل کے صفحے پہ اس کو نقش کرتے ہیں، پھر نتیجہ خود نکل آئے گا کہ میں جنت جانے کا حقدار ہوں یا نہیں ہوں۔ جنت جانا آسان ہے، یہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، پتہ لگ سکتا ہے کہ میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا۔ ایک بات یہ بھی طے ہے کہ جانا آپ ہی نے ہے۔ جن لوگوں نے علی سے دشمنی کی ہے، دل میں تمنا جنت کی لے کر وہ جنت پہنچ پائیں گے۔ جس دل میں علی اور حسین ہے جنت جائے گا وہی، مگر اس سے سوال تو ہے۔ دوسری بات، اگر یہ سوال ہوا مجھے مانتے ہو؟ جی فرزند زہرا، بتاؤ نماز پڑھی تھی؟ کسی مولوی یا کسی ذاکر یا کسی خطیب یا کسی کی بات کو بھی نہ لیں، صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر فرزند زہرا نے یہ سوال کر لیا تو میرا جواب کیا ہے۔ بات اتنی سی ہے، کسی کی بات کو بھی آپ نہ لیں۔ میں آپ کے سامنے ہوں، میں آپ کو کہوں نماز پڑھی کرو، آپ بے شک نہ پڑھیں، میری نہ مانیں، کوئی آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، نہ میرے لیے کہنا ضروری ہے نہ آپ کے لیے ماننا ضروری ہے۔ صرف بات ذہن میں اتنی رکھنی ہے کہ ہمارے امام نے، جنت کے بادشاہ نے یہ سوال کر لیا نماز پڑھی تھی، میرا جواب کیا ہے؟ وہ جواب جو آپ کے سامنے آئے اسے صحیح لگائیں یا اس پہ کراس لگائیں، ہر بندہ اپنے طور پر خود ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتا آئے۔ تیسرا سوال، روزہ رکھا تھا فرزند زہرا؟ کبھی رکھا تھا کبھی نہیں رکھا تھا۔ پاکستان کے حالات ایسے نہیں تھے، روزے گرمیوں میں آتے تھے، گرمی سخت ہوتی تھی، بجلی نہیں ہوتی تھی، مجھے بھوک بھی لگتی تھی، مجھے پیاس بھی لگتی تھی۔ اگر کہہ دیا تمہیں پیاس میرے علی اصغر سے زیادہ لگتی تھی، تو میرے پاس جواب کیا ہے؟ صحیح یا غلط؟ تم اپنے آپ کو نسبت دیتے تھے کہ میں حسین کا عزادار ہوں۔ عزاداری کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ محرم آئے تو لباس تبدیل کر لیا کرو، لباس سیاہ پہنو، تمہارے چہروں سے پتہ چلے کہ تم سوگوار ہو، کربلا میں ظلم ہوا ہے تم اعلان کرو،
تم جلوسوں میں جاؤ، تم ماتمداری کرو، تم مجلسوں میں آؤ، تم بازاروں میں جا کر لوگوں کو بتاؤ، اس کا اجر ہے۔ مگر حسین ابن علی کا سوال جہاں ہے اس کا جواب کیا ہے؟ خمس دیا تھا، میری ماں زہرا کا حق ہے جو۔ بندے کہتے ہیں یہ مولوی حضرات اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، میں آپ سے کوئی خمس مانگنے نہیں آیا، نہ میں یہ کہوں گا کہ یہاں نہیں وہاں دو، اسے نہیں اسے دو، یہ آپ کی ذمہ داری اپنی ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ واجب آپ کا اپنا ہے جسے معصوم تقاضا کر رہے ہیں۔ میرے پاس جواب کیا ہے؟ مولا ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا بینک میں پیسہ رکھو، فلاں بینک ہے پرافٹ زیادہ دیتا ہے، پیسہ بھی محفوظ رہے گا، پرافٹ بھی ملے گا۔ ہو سکتا ہے آپ تھک رہے ہو، سوال یہ ہے کہ یہ جتنے سوال ہیں ہم فرض کریں اور حسین ابن علی ہم سے کر لیں تو میرے پاس جواب کیا ہے؟ بات اتنی سی ہے، میں کہوں گا مولا محرم آتا تھا، میں بڑی نیاز پکاتا تھا، بڑے اعلان کروا کے دوستوں کو میسج کر کے بولا کے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ انہیں میں کھلایا کرتا تھا۔ فرمائیں گے ہاں مگر ہم نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم پکاؤ گے، تمہارے لیے کھلانا لوگوں کو ضروری ہے، تم نے کھلایا، تمہارے لیے اجر ہے، ثواب ہے اس بات میں، مگر ہم نے نہیں کہا تھا۔ ہم کربلا میں جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ عصر عاشور کے بعد تم صرف نیازیں پکا کر دنیا کو کھلا دو گے تو تمہاری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ میں اچھی نیاز بنایا کرتا تھا، ایسی نیاز کوئی بھی نہیں دیا کرتا تھا ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، میری نیاز کی شہرت زیادہ تھی۔ ہم نے تقاضا نہیں کیا تھا، تم نے کھلایا ہمارے نام پر، تمہارے حصے میں ثواب لکھ دیا گیا، ہم نے دیا، مگر جس بات کا تقاضا ہم کریں گے اس کا جواب کیا ہے؟ مولا ہم گریہ کرتے تھے آپ کے مصائب سن کر، جب ہم سنتے تھے کہ عصر عاشور آپ کے سر کو قلم کر کے نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا، ہم رویا کرتے تھے۔ تو شاید یہ فرمائیں تمہیں اتنا یاد ہے کہ میرا سر قلم کیا گیا، مگر وہ منظر تمہارے ذہنوں میں کیوں نہیں ہے کہ میں سجدے کی حالت میں سر کٹا رہا تھا؟ جس سجدے کو میں بچا رہا تھا وہ تو نے میں کیا یا نہیں کیا؟ تمہیں مقصد حسین یاد تھا یا نہیں تھا؟ یزید کیا کر رہا تھا؟ یہی کہہ رہا تھا کوئی حلال نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، یہ کوئی نبوت نہیں ہے، کوئی وحی نہیں آئی، لا خبر جاء ولا وحی نزل لعبت بنو ہاشم بالملک، کہ بنو ہاشم نے ایک کھیل کھیلا ہے، ایک ڈھونگ رچایا ہے، نبوت کا نام لیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ خبر بھی آتی ہے، وحی بھی آتی ہے۔ یزید کیا کہتا تھا؟ کوئی خبر نہیں آئی، کوئی وحی نہیں تھی، یہ بنو ہاشم نے کرسی لینے کے لیے اقتدار کی خاطر ایک کھیل بنایا ہے تاکہ لوگوں پر حکومت کر سکیں۔ تو دوسرے لفظوں میں وہ یہی کہہ رہا تھا، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، خمس نہیں ہے، ماں اور بہن کی تمیز نہیں تھی، شراب جسے حرام کیا گیا تھا وہ اسے حلال سمجھ رہا تھا، جو حلال تھا
اسے حرام کر رہا تھا، تو ممکن ہے، یہ جملہ شاید سخت ہے، میں بڑے معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے بس ایک بات یہ کہوں گا اور بات ختم کر دوں. ممکن ہے یہ کہیں ساری زندگی نوکری تم نے یزید کی ہے، آج تنخواہ حسین کے دفتر سے لینے آئے ہو. یہ منظر اگر بن گیا، یہ سوال اگر ہو گئے، تو میرا کیا بنے گا؟ میں اپنی بات کرتا ہوں. آپ محترم ہیں، مقدس ہیں، آپ کا احترام ضروری ہے. میں کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ میں کسی کو یہ دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہو اسے میں نے نوٹس لے کر پھر میں بات کر رہا ہوں. نہیں، ایک سوال ہے اور ان کا جواب ہمیں چاہیے، اس لیے کہ امام کی بارگاہ میں جب ملاقات ہو گئی امام سے، پھر اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا. حسین ابن علی یقیناً یہی کہیں گے، میں نے اس دین کی خاطر اپنا اکبر قربان کر دیا، اس دین کی خاطر قاسم جیسا بیٹا جو حسن کی نشانی تھی میں نے دے دیا، اس دین کی ضرورت تھی تو میری بہن زینب عالیہ نے چادر تطہیر بھی دے دی، یہ دین کی ضرورت ہی تھی کہ میں نے اپنا علی اصغر بھی قربان کر دیا. عزادار آؤ، آج 9 محرم ہے اور ہم تذکرہ کریں گے بی بی رباب کے اس لال کا کہ جس کی عمر کربلا کے میدان میں صرف 6 ماہ تھی. میں گزارش کروں گا پردے میں بیٹھی ہوئی اپنی ماں اور بہنوں سے جن کی جھولیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جن کی گودیوں میں دودھ پیتے بچے ہیں، ابھی تھوڑی دیر تک کے لیے جب تک کہ میں مصیبت علی اصغر پڑھ رہا ہوں، اپنی جھولیوں سے اپنے بچوں کو اتار کر فرش پہ لٹا دو. یہ زمین نہ زمین کربلا کی طرح گرم ہے، یہ زمین صحرا کی مانند گرم نہیں ہے. تمہارے اوپر پنکھے بھی چل رہے ہیں، تمہارے بچے 3 دن سے بھوکے اور پیاسے بھی نہیں ہیں. اگر بچہ روئے میں اتنی التماس کروں گا تھوڑی دیر تک کے لیے جب تک میں یہ مصائب پڑھ رہا ہوں، بچے کو آج رونے دو، بچے کو غذا نہ دینا، اور پھر اپنے دل سے پوچھنا تمہارے دل کو تکلیف کتنی ہوتی ہے. پھر اس رباب پہ سلام کرنا کہ جس کا علی اصغر 6 مہینے کا تھا، 3 دن کی پیاس کے عالم میں حسین کے ہاتھوں پہ ذبح ہو رہا تھا. اجرکم علی اللہ. آج کوشش کرنا اس لیے کہ آج کی یہ آخری مجلس ہے. عزادارو، علی اصغر وہ ہے کہ جو کربلا کے میدان میں نہ ہوتا تو کربلا کی جنگ کو سیاسی جنگ بنا دیا جاتا، مگر علی اصغر نے نوکے نیزہ پہ سوار ہو کر کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں جا کر یہ اعلان کیا، دیکھو کربلا میں جنگ نہیں ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے. کربلا میں ظلم ہوا. جب سروں کو روکا گیا اور اسیروں کو بھی روکا گیا، باب الساعات پہ شام کے دروازے پر ایک مرتبہ روکا گیا اور دربار یزید میں سفیر روم بیٹھا ہے. اس نے کئی دفعہ اس نے سوال کیا، یہ کون سے قیدی ہیں کہ جن کے لیے اتنا انتظار کروا رہے ہو؟ اسے
جواب دیا جاتا ابھی تک بازار سج رہے ہیں، ابھی تک دربار سجا نہیں ہے، جب بازار اور دربار سجیں گے تو ان قیدیوں کو داخلے کی اجازت ملے گی۔ عزاداروں، اس نے سوال کیا، اسے ہمیشہ یہی جواب دیا جاتا، یہ کہتا ہے یہ کون سے ایسے قیدی ہیں جن کے لیے بازار بھی سج رہے ہیں، دربار بھی سج رہے ہیں، میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ یہ اٹھا دربار یزید سے، یہ آیا بازار شام میں، اس نے دیکھا چند سر ہیں جو نیزوں پہ سوار ہیں، پھر اس کے پیچھے چند بیبیاں ہیں جن کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھتا آیا ایک ایک سر کو، اس نے دیکھا پھر اندازہ لگاتا رہا، اس سر سے پتہ چلتا ہے اس کی عمر 75 سال ہوگی، یہ ضعیف تھا، اس کے ہاتھ لرزتے ہوں گے، مگر اس نے تلوار اٹھا کر جنگ کر لی ہوگی۔ اس نے ایک سر کو دیکھا، کہنے لگا یہ 57 برس کا معلوم ہوتا ہے، یہ بھی ضعیف تھا مگر اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی، تلوار اٹھانے کے قابل تو تھا۔ اس نے ایک سر کو دیکھا، کہتا ہے یہ تو پورے کا پورا چاند نظر آ رہا ہے، 34 برس کا ہے مگر اس نے تو جنگ کی ہوگی۔ 18 سالہ سر کے اوپر بھی اس کی نظر پڑی، یہ کہنے لگا ریش اتر رہی ہے مگر جنگ تو اس نے کی ہوگی۔ 13 سالہ قاسم کے سر کے اوپر اس کی نگاہ پڑی، کہنے لگا یہ بچہ معلوم ہوتا ہے مگر یہ گھوڑے پہ سوار بھی ہو گیا ہوگا، اس نے ہاتھ میں تلوار بھی اٹھا لی ہوگی۔ عزاداروں، دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ اس کی نگاہ ایک 6 ماہ کے معصوم سے سر کے اوپر آ کر پڑی، نگاہیں رکی، ساتھ والے سے سوال کیا لیما قتلو، اس نے کہا لم یبایعوا، انہیں کیوں مارا گیا؟ کہنے لگا انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، شامی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، کہنے لگا جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا۔ اجرکم علی اللہ۔ تھوڑی سی کوشش کرو، میرے ساتھ رہو، آج کی یہ مجلس آخری ہے، سینے پہ ہاتھ بھی مارو اور رباب کو پرشہ بھی دیتے رہو۔ کہنے لگا جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا وہ بیعت کیسے کرے گا؟ اب اس نے ایک جملہ کہا، کاش اس بازار میں کوئی ہوتا اس بچے کا وارث جو آ کر مجھے بتاتا اس بچے کا قصور کیا تھا۔ یہ جملہ 4 سالہ سکینہ کے کانوں پہ پڑا، 4 سالہ سکینہ کے زخمی کانوں پہ پڑا۔ اب بی بی کے پاس آئی، کہنے لگی پھوپھی اماں اب سے پہلے تیرے بھائیوں کی باتیں ہو رہی تھی، پھوپھی اماں اب یہ پوچھتا ہے علی اصغر کا قصور کیا ہے، اب تو دینا اجازت، میں جا کر اس سے بتاؤں میرے بھائی کا قصور کیا ہے۔ پھوپھی سے اجازت لے کر اس مقام پہ آئی جہاں سفیر روم کھڑا تھا۔ اس نے بی بی نے پوچھا اب پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ کہنے لگا بی بی مجھے بتا اس بچے کا قصور کیا ہے اور تو اس کی لگتی کیا ہے؟ جب اس نے کہا نا تو اس کی لگتی کیا ہے، اس بچے کا قصور کیا ہے، بی بی نے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یہ میرا بھائی ہے، ہوا اخی وانا اختہ، ہوا اخی وانا اختہ، یہ میرا بھائی ہے، اس کی عمر 6 مہینے، میں اس کی بہن ہوں، میری عمر 4 سال۔ اب تو پوچھتا ہے نا بی بی قصور کیا ہے؟ قصور سنو، میری طرف دیکھو ایک مرتبہ، حسین کی یتیم سکینہ شام کے بازار میں ایک مرتبہ علی اصغر کا قصور بتا رہی ہے، میرے بھائی علی اصغر کا قصور یہ ہے اپنے نانا کی امت سے، اپنے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں سے 2 گھونٹ پانی کا سوال۔ اجر و کمال اللہ۔ اجر و کمال اللہ۔ ہوا اخی وانا اختہ، وہ میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں، اس کی عمر 6 مہینے، میری عمر 4 سال۔ میرے بھائی علی اصغر کا قصور یہ ہے، سنو، حسین کی یتیمہ شام کے بازار میں ایک مرتبہ علی اصغر کا قصور بتانے جا رہی ہے، کہہ رہی تھی میرے بھائی کا قصور اتنا تھا، نانا کی امت سے، نانا کے کلمہ پڑھنے والوں سے 2 گھونٹ پانی کا سوال کیا تھا، امت نے جواب ایسا دیا تھا علی اصغر دوبارہ پانی مانگنے کے قابل نہ رہا۔ اجر و کمال اللہ۔ سنتے ہو عزادارو، امام سجاد منہال کوفی امام کا صحابی ہے، یہ جب بھی مدینہ آیا نا
امام سجاد نے ایک سوال کیا، مجھے بتا حرملہ زندہ ہے یا مختار نے گرفتار کیا ہے؟ اس نے کہا مولا میں جب بھی آپ کی خدمت میں آتا ہوں آپ ہمیشہ ایک سوال کرتے ہیں، حرملہ تو کیوں پوچھتے ہیں؟ معصوم نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں، علی اکبر کی ماں کے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی تھی، مگر علی اکبر کی ماں ٹھنڈا پانی بھی پی رہی ہے، سائے میں بھی بیٹھ رہی ہے۔ قاسم اپنے باپ کا ایک بیٹا تھا جو تقسیم ہو گیا تھا، جناب فروا پانی بھی پی رہی ہے، سائے میں بیٹھ بھی رہی ہے۔ اون محمد کی ماں کی نسل ہی ختم ہو گئی، مگر میری پھپھی زینب پانی بھی ٹھنڈا پی رہی ہے، سائے میں بھی جا کر بیٹھتی ہے۔ کہا میری ماں رواب ہے ایک کہ جو اب تک نہ کبھی سائے میں بیٹھی ہے نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیا ہے۔ عزادار و سید سجاد نے حرملہ کے لیے ایک مرتبہ بددعا کی، یہ منہال کوفی کہتا ہے میں وہ بددعا سن کے واپس آیا کوفے میں نے دیکھا مختار ایک مرتبہ باہر کھڑا ہے، میں نے پوچھا مختار آج کرسی چھوڑ کر باہر کیوں آ گئے ہو؟ کہا تھوڑی دیر میں تجھے پتا چلے گا۔ ادھر سے میں نے دیکھا مختار کے سپاہی ہیں جو کسی کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں، جب وہ قریب آیا نا تو میں نے دیکھا حرملہ گرفتار ہو چکا تھا۔ حرملہ جیسے ہی گرفتار ہوا نا میں نے مختار کو سید سجاد کی ساری بات بتا دی۔ سید سجاد پوچھ رہے تھے حرملہ زندہ ہے یا تو نے قتل کر دیا ہے؟ عزادار ایک مرتبہ جیسے ہی مختار نے سنا نا کہ اصغر کی ماں نہ ٹھنڈا پانی پی رہی ہے نہ کبھی سائے میں بیٹھتی ہے، جیسے ہی حرملہ آیا، حرملہ سے ایک مرتبہ مختار نے سوال کیا تو نے کربلا میں کون سا ایسا ظلم کیا؟ اس نے کہا مختار کیا ہوا؟ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے اصغر کی ماں اب تک نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ کبھی سائے میں بیٹھی ہے۔ جیسے ہی حرملہ نے یہ جملہ سنا نا حرملہ نے کہا مختار اس بچے کی ماں ابھی بھی زندہ ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ہو گئی عصر عاشور، چلے گئے حسین کے آوان و انصار، محمد کا بیٹا کربلا کے صحرا میں ایک ندا بلند کر رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ ہے کوئی جو کربلا کے صحرا میں محمد کی بیٹیوں کی حفاظت کرنے والا ہو؟ یہ ندا خیموں میں گئی، علی اصغر کے کانوں میں پڑی، ایک مرتبہ اپنی ساری قوت کو جمع کیا، خود کو جھولے سے گرایا، ایک مرتبہ بیبیوں نے حلقہ ماتم بنایا۔ جب صدائے گریہ بلند ہونے لگی حسین اپنے علی در خیمہ پہ آئے، کہنے لگے زینب بہن کوئی مر تو نہیں گیا؟ کہا نہیں، آپ نے جب سے ندائے استغاثہ بلند کی ہے نا تیرے اصغر کو جھولے میں سکون نہیں مل رہا۔ عزادارو ایک مرتبہ باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا، نظروں سے جیسے ہی نظریں ملی نا عجب نہیں علی اصغر کہہ رہے ہوں بابا اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ، ابھی تیرا علی اصغر زندہ ہے۔ ابھی تیرا علی اصغر زندہ ہے۔ کہا رباب میرا اصغر مجھے تیار کر کے دے، میں جا کر اشکیا سے پانی مانگتا ہوں، ہو سکتا ہے پانی پلا دے۔ اصغر کو اٹھایا، ابا کے دامن میں لپیٹا، ایک مرتبہ ایسے چلے جیسے حسین اپنے ہاتھوں پہ قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ عزادار آئے،
حالت کیا تھی؟ اس مقام پر آپ کو بڑا یاد کیا ہے مولا نے. یا شیعتی مہما شربتم از وماء فاذکرونی. میرے شیعو جب کبھی تم ٹھنڈا پانی پینا نا پھر مجھ حسین کی غربت کو یاد کرنا. اور کہا کہ کیسے میں اپنے علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا، ظالم مجھے انکار کر رہے تھے. معصوم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ شریف بندے کے لیے موت سے بڑھ کر مقام کون سا ہوتا ہے؟ معصوم نے فرمایا جب شریف کو کسی کمینے سے سوال کرنا پڑ جائے. کربلا کے صحرا میں فرزند زہرا سے زیادہ کوئی شریف نہیں تھا. عمر سعد اور شمر لعین سے کوئی زیادہ بے غیرت نہیں تھا. حسین ابن علی سوال کر رہے تھے اور سوال کر رہے تھے دیکھو تم نے میرے سارے مار دیے، میرا اکبر چلا گیا، میرا علی اصغر میرے ہاتھوں پہ ہے، اگر تمہیں دشمنی ہے نا تو مجھ سے ہے. اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اسے تو گھونٹ پانی پلا دو. لشکر اعداء کی، لشکر یزید کی حالت کیا تھی؟ یہ کہہ کے مار کر ہنسنے لگے، کہنے لگے حسین پانی تو نے خود پینا ہے، بہانہ بچے کا بناتا ہے. جیسے ہی کہا نا حسین یہ بچہ پانی خود مانگے گا تو ہم دیں گے. علی اصغر کی طرف دیکھا، اصغر تیری کیا مرضی ہے؟ عجب نہیں جواب آئے، بابا تو فخر ابراہیم ہے، میں فخر اسماعیل ہوں، اگر مجھے آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے. عزادار علی اصغر کو گرم ریت کے اوپر لٹایا ایک مرتبہ، کہا اصغر پانی مانگ کے دیکھا. وہاں سے لشکر یزید میں مخالفت ہونے لگی. کوئی کہتے ہیں حسین کو پانی دے دو، کوئی کہتا ہے حسین کو پانی نہیں دو. جب یہ اختلاف بڑھنے لگا نا یہاں سے حسین نے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. اصغر کربلا کی ریت گرم ہے، تیرا جسم نرم ہے، اصغر یہ لوگ پانی نہیں پلائیں گے. عزادارو ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان تالو سے چھڑانے کا ارادہ کیا نا، لشکر یزید میں مخالفت بڑھنے لگی. عجب نہیں ماں در خیمہ سے دیکھ بھی رہی ہو اور کہہ رہی ہو اصغر بیٹا آج تو بولنے لگا ہے. اور ماؤں کو وہ لفظ بڑے اچھے لگتے ہیں کہ جب ان کی اولاد بول رہی ہوتی ہے اصغر آج ذرا بلند آواز میں بات کر، اصغر بلند آواز میں ذرا پانی مانگ کر دکھا، تیری ماں سنے گی تو بڑا اچھا لگے گا. عزادار حسین نے اٹھایا، وہاں سے اختلاف بڑھنے لگا. عمر سعد آیا حرملہ کے پاس، کہا تو دیکھ رہا ہے اختلاف بڑھ رہا ہے، اقتا کلام الحسین، حسین اب دوبارہ پانی نہ مانگے، حسین اب دوبارہ پانی نہ مانگے. شبیہ جھولا بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، شبیہ جھولا بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے. عزادارو ایک مرتبہ دیکھو میری طرف اور جھولے کا استقبال بھی اپنے آنسوؤں کے ساتھ کرنا. حسین دوبارہ پانی نہ مانگے. حرملہ کہتا ہے میں نے اپنے ترکش میں تیر نکالا، تیر کو چلے میں جوڑا، سے شعبہ تیر تھا، میں کھینچتا ہوں تیر گر جاتا ہے، دوبارہ کھینچا تیر پھر گر گیا. عمر سعد کہتا ہے جس طرح تو کر رہا ہے نا میں جنگ ہار جاؤں گا. عزادارو یہ ظالم کہتا ہے میں نے سے شعبہ تیر جوڑ رکھا تھا، یہ کہتا ہے تو نہیں دیکھ رہا، اب میری طرف بھی دیکھنا، جھولے کا استقبال بھی کرنا. تو نہیں دیکھ رہا جو میں دیکھتا ہوں. اس نے کہا تو کیا دیکھتا ہے؟ کہا مجھے حسین کے ہاتھوں پر کبھی رسول نظر آتا ہے، کبھی بطول نظر آتی ہے، کبھی رسول نظر آتا ہے، کبھی بطول نظر آتی ہے. عمر سعد بے غیرت ابن بے غیرت کہتا ہے حرملہ تو تیر چلا وہ رسول کو لگے یا بطول کو لگے. اجرکم علی اللہ. لے آئیے جھولا یہاں رکھیے.
حرملہ تو تیر چلا، وہ رسول کو لگے یا بطول کو لگے، عزادارو حرملہ نے وہ کام کیا کہ روایت کہتی ہے ذوب الطفل من الورید الى الورید، حسین کا صغیر ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، بچہ حسین کے ہاتھوں پہ تڑپنے لگا۔ ایک مرتبہ علی اصغر نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بند کیا، اپنے بابا کے ساتھ نظریں ملائیں، کہا بابا اب تو راضی ہے۔ عزادارو ہو گیا حسین کا علی اصغر ذبح۔ تاریخ کا یہ واحد جنازہ ہے جو جتنا چھوٹا تھا اتنا وزنی تھا۔ حسین ابن علی نے ایک مرتبہ واپس چلنے کا ارادہ کیا، جب حرملہ نے گرفتار کر رکھا تھا نا، مختار نے حرملہ کو سوال کیا تھا، بڑے بڑے قاتل روئے ہیں، تو رویا؟ اس نے کہا ہاں مختار میں رویا ہوں۔ کہنے لگا میرے ترکش میں 9 تیر تھے، 6 شعبے تیر تھے، 6 ضائع ہوئے، 3 تیر لگے ہیں۔ کہا کون کون سے تیر لگے ہیں؟ اس نے کہا ایک تیر میں نے مشق سکینہ میں مارا، جب عباس سکینہ کے لیے پانی لا رہا تھا میں نے تیر مارا، تیر لگا، عباس پانی نہ لے جا سکا، مگر میں نہیں رویا۔ کہنے لگا دوسرا تیر میں نے اس وقت مارا کہ جب حسین ابن علی کو کسی شقی نے پیشانی کے اوپر پتھر مارا، بطول کا بیٹا اپنی پیشانی سے خون اس طرح سے صاف کر رہا تھا، جیسے ہی محمد کے نواسے نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا میں نے ایک سے شعبہ تیر مارا جو حسین کے دل پہ لگا۔ کہتا ہے حسین کے دل پہ تیر لگا، میں نہیں رویا۔ کا تیسرا تیر کا جب حسین اپنے ہاتھوں پہ ایک بچہ لے کر آیا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین اب قرآن لا رہا ہے، قرآن کا واسطہ دے کر ہم سے پانی کا سوال کرے گا، مگر حسین کا وہ 6 مہینے کا لال تھا، میں نے اسے بھی تیر مار کر اسے ذبح کر دیا باپ کے ہاتھوں پر، مگر میں نہیں رویا۔ اس نے کہا تو رویا کب؟ کہنے لگا جب حسین کے ہاتھوں پہ اصغر ذبح ہو چکا تھا نا، حسین یہ جنازہ اٹھا کر خیموں کی طرف جا رہے تھے، بطول کا بیٹا کبھی آگے بڑھتا تھا پھر پیچھے ہٹتا تھا، حسین ابھی سوچ رہے تھے کہ میں ماں کو یہ ذبح ہوا بیٹا کیسے اس کے حوالے کروں گا۔ کہنے لگا میں لشکر یزید سے منہ موڑ کر رونے لگا۔ عزادارو محمد کے نواسے نے ہمت کی، ایک مرتبہ خیام میں داخل ہوئے نا، یا بیویوں نے بڑھ کر استقبال کرنا چاہا کہ اب علی اصغر پانی پی کر آ رہا ہے، رباب کے ہاتھوں پہ دیا۔ جیسے ہی علی اصغر آئے سکینہ نے دیکھا، کہا بابا اب اصغر کو تو پانی پلا کر لائے ہیں مگر آپ کی سکینہ پیاسی ہے۔ مگر جب دیکھا نا علی اصغر کے گلے کو، ایک سوال تو کیا ہوگا، کہا بابا یہ دریاؤں کے پانی کا رنگ کب سے تبدیل ہو گیا؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو آخری جملہ سنو، آپ نے بڑے بڑے جنازوں میں شرکت کی ہوگی، امیروں کے جنازے میں بھی شرکت کی ہوگی، غریبوں کے جنازے میں بھی شرکت کی ہوگی۔ غریب سے غریب بندہ بھی مر جائے نا، جس کا کوئی کچھ نہ لگتا ہو، کم از کم اتنا ہوتا ہے 4 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، انسانیت کے ناطے ہی صحیح اسے غسل بھی دیتے ہیں، اسے کفن بھی دیتے ہیں، اسے قبرستان لے جاتے ہیں
اسے دفن بھی کر دیتے ہیں، مگر کبھی آپ نے دیکھا کہ جنازہ ماں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہو اور ماں جنازہ قبرستان لے کر جا رہی ہو، باپ تشیع جنازہ کر رہا ہو؟ عزادارو تاریخ میں واحد جنازہ ہے علی اصغر کا جسے ماں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، باپ تشیع جنازہ کر رہا ہے۔ عزادارو جیسے ہی آئے نا جنازہ اٹھا کر پردہ سے پشت خیمہ کے اوپر، حسین نے ایک مرتبہ اپنی تلوار سے اپنی ذوالفقار سے ایک چھوٹی سی قبر کو کھودا۔ عجب نہیں ذوالفقار بھی کہے مولا میں تیرے بچوں کی قبریں بنانے کے لیے تو نہیں آئی تھی۔ عزادارو باپ نے اب قبر کے اندر رکھا ہوگا اس جنازے کو، شریعت کہتی ہے باپ بیٹے کی قبر پہ، باپ بیٹے کے جنازے پہ مٹی نہ ڈالے، مگر یہ مجبوری تھی حسین ابن علی کی، غربت حسین پہ ایک مرتبہ سلام بھی کرنا۔ حسین نے عجب نہیں کہا ہو اصغر تیرا جسم نرم ہے، کربلا کی ریت گرم ہے۔ حسین ابن علی نے ایک مرتبہ اپنے اصغر کو دفن کیا، جب سروں کو شمار کیا جانے لگا نا عزادارو، کہنے لگے ہم نے تو 72 مارے تھے، یہ سر 71 ہیں، ایک سر کم ہے۔ کسی شکی نے کہا میں دیکھ رہا تھا کہ جب حسین کا علی اصغر ذبح ہو چکا تھا نا، حسین پشت خیمہ پہ جا کر دفنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا اب گھوڑے سواروں کو تیار کرو، چند گھوڑے سوار تیار ہوئے، انہوں نے نیزے اپنے ہاتھ میں لیے۔ اب دیکھنا میری طرف، یہ کربلا کا واحد شہید ہے جو ایک نہیں 2 مرتبہ شہید ہوا ہے۔ نیزے ان کے ہاتھوں میں تھے، یہ زمین کربلا میں مارنے لگے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، نیزے لگ رہے ہیں۔ عزادارو ایک شکی کا نیزہ ایک مرتبہ زمین میں لگا، زمین میں نہیں لگا، وہ حسین کے جگر پہ لگا۔ اس نے نیزہ اٹھایا، علی اصغر کا جنازہ اس شکی کے نیزے پہ حسین کی حالت کیا ہے؟ ایک مرتبہ اپنے جسم پہ عباس کا خون لگا کر، علی اکبر کا خون لگا کر، علی اصغر کے خون سے اپنی داڑھی کو رنگین کر کے آ گیا محمد کا نواسا در سیدہ پر، کہنے لگا یا زینب و یا ام کلثوم و یا جاریت فضا علیکن من السلام۔ زینب کبریٰ محمد کی بیٹیوں پہ فرزند رسول کا سلام ہو۔ عزادارو جیسے ہی دیکھا نا ایک مرتبہ سیدہ نے کہا حسین تو اتنا غریب ہو گیا، میرا لال خیمے کے اندر تشریف لا۔ جب اندر آئے نا ایک جملہ فرمایا ایتینی بثوب عتیق، زینب بہن مجھے پرانا لباس لا کر دے دے۔ عزادارو یہ جنت کا شہزادہ ہے جس کی ماں بطول نے مدینے میں جنت سے لباس منگوایا تھا نا، آج ثانیہ زہرا سے کہہ رہا ہے مجھے پرانا لباس لا کر دے۔ عجب نہیں محمد کی بیٹی نے کہا ہو میں بطول کی بیٹی ہوں، کیا ہوا آج کربلا کے میدان میں غریب ہو گئی ہوں، مگر اتنا تو میں کر سکتی ہوں، تو کہے نا آج بھی تجھے لباس جنت سے منگوا کر دے سکتی ہوں۔ عجب نہیں کہا ہو زینب بہن میرا قاتل بڑا بے غیرت ہے، کل جب تو میری لاش پہ آئے گی نا یہ میرے بدن سے لباس اتار کر لے جائے، پرانا اس لیے مانگتا ہوں، ہو سکتا ہے پرانا سمجھ کر چھوڑ جائے۔ عزادارو ایک مرتبہ بیبیوں کو الوداع کر کے جب نکلنے کا ارادہ کیا نا، گھوڑے کو چلنے کا اشارہ کر رہے ہیں مگر اپنا ذوالجناح چل نہیں رہا، اس حیوان نے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا سن 4 سال ہے،
کہہ رہی ہے نہ لے کر جا، صبح سے اب تک جو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ سید الشہداء زین ذوالجناح سے اترے، جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں نا وہ میری طرف دیکھنا۔ زین ذوالجناح سے ایک مرتبہ اترے، اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا، سکینہ کے رخساروں پہ پیار کیا، پیار کر کے کہہ رہے تھے سکینہ میرے بعد تماچے مارے جائیں گے، سکینہ میرے بعد تیرے دور اتارے جائیں گے، سکینہ میرے بعد تیرے کرتے گدامن جلایا جائے گا۔ عزادارو بی بی کو پیار کیا۔ بطول کا بیٹا گیا کربلا کے میدان میں، بڑی جنگ کی ہے حسین ابن علی نے، مگر ایک ندا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جیسے ہی یہ ندا بلند ہوئی نا، اب ذوالفقار کو نیام میں رکھا، حکم پروردگار تھا، بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئیں۔ اب جس کے ہاتھ میں جو تھا، تیر والے نے تیر سے وار کیا، تلوار والے نے تلوار سے وار کیا، جس کے ہاتھ میں خنجر تھا وہ خنجر سے وار کر رہا ہے۔ محمد کا بیٹا زین ذوالجناح پہ اس طرح سے جھول رہا ہے، یہاں کی ہوا آتی ہے، محمد مصطفیٰ کا نواسہ یہاں جھک جاتا ہے، ادھر سے ہوا آتی ہے، فرزند زہرا یہاں چلا جاتا ہے۔ ایک شقی نے حرملہ نے تیر مارا، یا حسین ابن علی زین ذوالجلال سے زمین پہ آیا۔ ایک ایسا منظر بنا کہ بطول کا بیٹا کبھی اٹھتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے مولا کی خدمت میں عرض کیا، مولا کیا بات ہے، آپ اٹھتے بھی ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، کیا ضعیف ہو چکے ہیں، بدن میں طاقت اتنی نہیں ہے؟ کہیں گے نہیں پڑھنے والا، تو اگر ہوتا مجھے دیکھتا، جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی اسی سے وار کر رہا تھا۔ عزادارو ایک مرتبہ سر سید والا کو کاٹا گیا، 13 ضربوں کے ساتھ محمد کا خون بہایا گیا۔ دنیا کو اگر حسین منی وہنا من حسین کی سمجھ آئی ہوتی تو اس بات کو بھی سمجھ گئے ہوتے کہ قتل حسین اصل میں قتل محمد مصطفیٰ ہے۔ سید الشہداء کے سر کو ایک مرتبہ کاٹا گیا، ایک ندا کربلا کے میدان میں بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین، آگاہ ہو جاؤ محمد مصطفیٰ کا نواسہ مار دیا گیا، الا قد ذبح الحسین، بطول کا بیٹا کربلا کے جنگل میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد شہید کر دیا گیا۔ عزادارو صبح سے لے کر عصر عاشور تک ہر شہید کی خبر حسین نے دی تھی، مگر حسین کی شہادت کی خبر کون تھا جو لے کر جاتا؟ یہ ذوالجناح تھا۔ اسی نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، آیا در سیدہ پر آ کر اعلان کر رہا تھا، سیدانیوں تمہارا سردار مارا گیا، سکینہ یتیم ہو گئی، بیویوں نے حلقہ ماتم بنایا۔ ایک چھوٹی سی بی بی ہے جو کربلا میں ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کر سوال کر رہی تھی، یا جواد ابی حل سوکی ابی اب قتل آتشانہ، میرے بابا کا رہوار جب میرا بابا گیا تھا 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں گیا تھا، کسی نے پانی پلایا یا پیاسا قتل کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میرا پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور